السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ تو جناب، کیا آپ پرجوش ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آج ہم کن عظیم خاتون کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں؟ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، یہ وہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو چھوٹی سی عمر میں اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنے والد کے لیے ایک بہترین مددگار اور غمگسار ثابت ہوئیں۔ نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ کو پیار سے بتول، الزہرا اور ام ابیہا بھی کہا جاتا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ان خوبصورت ناموں سے کیوں موسوم کیا گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الزہرا اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھیں اور ان کے رخسار گلابی رنگ کے تھے، اس لیے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں کھلے ہوئے پھول سے مشابہت دی جاتی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پھول تھیں۔ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کی نسبت سب سے زیادہ وقت اپنے والد محترم کے ساتھ گزارا تھا، اسی وجہ سے وہ اخلاق و عادات اور آداب و معاملات میں ان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کو اپنی زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ میں نے کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سے اس قدر زیادہ ملتے نہیں دیکھا جتنا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملتی تھیں۔ جب فاطمہ آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ لیتے اور ان کا استقبال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر فرماتے تھے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ بھی اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ وہ بھی بہت چھوٹی تھیں جب ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن اس مشکل گھڑی میں بھی یہ ننھی بچی اپنے والد کے لیے غمگسار ثابت ہوئی۔ تنہا نہ صرف پورے گھر کے معاملات نہایت ذمہ داری سے سنبھالے بلکہ اپنے والد کا خیال بھی اس خوش اسلوبی سے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیار سے ام ابیہا کا لقب دیا، یعنی اپنے والد کی ماں۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے حساس ہوتی ہے، ہر مشکل اور پریشانی سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے، بالکل اسی طرح یہ ننھی پری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے لیے حساس اور متفکر تھیں اور ہر وقت قریش کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبوت کے ابتدائی سال تھے اور ننھی فاطمہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا۔ ابو جہل ایک متکبر اور جاہل آدمی تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ناپسند کرتا تھا۔ ابو جہل اور اس کے دوستوں نے آپس میں مل کر کہا کہ کون اون کی انتڑیاں اور غلاظت لا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر رکھے گا جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ چنانچہ بچوں، ان لوگوں نے انتظار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کی حالت میں گئے تو دونوں کندھوں کے درمیان ان کی پیٹھ پر یہ غلاظت لا کر رکھ دی اور ہنسنے اور مذاق اڑانے لگے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم ہوا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی گئیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے یہ غلاظت دور کر دی۔ وہ اپنے والد کی اس تذلیل سے بہت دکھی اور پریشان ہوئیں اور رونے لگیں، تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ رو نہیں پیاری بیٹی، اللہ تمہارے والد کی مدد کرے گا، اور فرمایا اے اللہ ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹی سی بچی جو کہ ابھی صرف 5 سال کی ہے کس دکھ اور ذہنی اذیت سے گزری ہوگی جب ان کے والد نے سب کا خیال رکھا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کمزوروں اور محتاجوں کی مدد کی
اور غم گسار رہے اور لوگ انہیں اذیتیں دے کر خوش ہو رہے ہیں۔ سوچئے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، مگر اس چھوٹی سی عمر میں بھی انہوں نے ان مشکلات اور دکھوں کا سامنا نہایت بہادری سے کیا، اور نہ صرف خود مضبوط رہیں بلکہ اپنے والد کے لیے بھی جذباتی سہارا بنی۔ دیکھا آپ نے کہ وہ کتنی بہادر تھیں۔ کیا ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ اتنی بہادر، غمگسار، محنتی، متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام اولاد میں سب سے زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، اس لیے وہ انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عام انسانوں کی محبت کی طرح بالکل نہیں تھی۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ محبت کے اظہار کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو مہنگے کپڑے، کھلونے اور بہترین چیزیں تحفے میں دینی چاہیے، مگر پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے خوبصورت اور انوکھی تھی۔ انہیں اپنے پیاروں کی آخرت کی فکر تھی، نہ کہ اس دنیا کی آسائش اور آرام و سکون کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت قریب آیا اور بہت سے مالدار اور متقی صحابہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا پیغام بھجوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور ان کی شادی کے لیے اپنے عزیز ترین صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، جو دینی اعتبار سے جلیل القدر صحابی تھے مگر مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے۔ شادی کے وقت ان کے پاس مہر دینے کو بھی نہ تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہوں نے اپنی زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچی اور مہر کا انتظام کیا۔ حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں آپ کی شادی ایسے شخص سے کروا رہا ہوں جو کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ہاں 3 لڑکے حسن، حسین اور حسنین پیدا ہوئے اور 2 لڑکیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کی اولاد بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہیں اپنی پیٹھ پر سوار کرتے اور فرماتے، کیا خوبصورت سوار ہیں اور کیا ہی عظیم سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں اپنی گود میں بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ والدہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار اور بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، کیا خوبصورت بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے اتنا عظیم اعزاز بس ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے پیچھے بے انتہا قربانی اور مشقت ہوتی ہے، جس کے انعام کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاکیزہ اور متقی بندوں کو اس اعزاز سے نوازتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اس طرح کے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے تمام مصائب و مشکلات کا سامنا نہایت بہادری سے کیا۔ شادی کے بعد بھی چونکہ حضرت علی نادار تھے، اس لیے انہیں تمام گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتے۔ گندم پیسنا، کنویں سے پانی لانا، کھانا پکانا، گھر، شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے ان کے ہاتھوں پر چھالے بن جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت علی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح اپنے والد سے کوئی مددگار کیوں نہیں مانگ لیتی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کے مشورے پر عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادمہ کی درخواست کی، مگر آپ جانتے ہیں اس موقع پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیٹی کے لیے دنیا کی آسائش سے زیادہ آخرت کی ابدی آسائش اور راحت کو ترجیح دی۔ فرمایا، میں آپ کو اس سے بہتر کیوں نہ کچھ تجویز کر دوں۔ جب بستر پر جائیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، یہ آپ کی تھکن کا حل ہے۔
حضرت فاطمہ نے اس کے بعد دوبارہ کبھی اپنے تھکن کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت فاطمہ کی گود میں تھا اور وہ زار و کتار رو رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جب یہ حالت دیکھی تو ان کے کان میں ایک سرگوشی کی، جس کو سن کر وہ مزید رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا اور پھر ایک اور سرگوشی کی۔ اس پر وہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے متجسس ہو کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا۔ پہلے تو وہ ہچکچائیں، پھر فرمانے لگیں کہ میرے والد نے پہلی بار میرے کان میں سرگوشی کی کہ میں اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہو سکوں گا، تو میں رونے لگی۔ دوسری بار انہوں نے سرگوشی کی کہ آپ جنت میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملیں گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی والدہ بھی تھیں، بیوی بھی تھیں، مگر والد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی انتہا دیکھیں کہ ان سے جلد جنت الفردوس میں ملنے کی خواہاں تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کی دکھ میں وہ شدید بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو کر جنت الفردوس میں اپنے والد سے جا ملیں۔ تو جناب، دیکھا آپ نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرعزم اور بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی مشکل کی شکایت نہیں کی، ان کے پاس جو تھا وہ اس کے لیے شکر گزار تھیں۔ وہ اپنی ذات سے وابستہ ہر شخص سے محبت کرتی تھیں اور اپنے والد کے لیے ایک تسلی دینے والی ماں اور ایک ذمہ دار اور خیال رکھنے والی بیوی تھیں۔ غرض فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں ہر وہ خوبی موجود ہے جو ایک عورت کی زندگی کے لیے بہترین نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت فاطمہ ایک بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت سے ہر خاتون کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو کیا آپ بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ان عظیم شخصیات جیسا خوبصورت کردار عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کی اس دلچسپ قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ اسلام کی ان عظیم شخصیات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک عظیم شاندار شخصیت کی کہانی کے ساتھ جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔